باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسما تعلم، دوسروں کی باتیں سنیے تاکہ کچھ سیکھ سکو۔ اسما تعلم، دوسروں کی باتیں سنیے تاکہ کچھ سیکھ سکو۔ بحث ہماری کتاب لومہ میں کتاب الصلاۃ کے بارے میں چل رہی تھی اور کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں تھیں۔ 8ویں فصل قضاء کے بارے میں ہے، قضاء صلاۃ کے بارے میں، یہ ہم پڑھتے آ رہے تھے اور کل یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں وَلَوْ جَهِلَ التَّرْتِيبَ سَقَطَ، اگر کوئی آدمی ترتیب نماز جو ہے، نمازوں کی جو ترتیب ہے، اگر کوئی ترتیب سے جاہل ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں 4 قول تھے۔ ایک قول یہ تھا کہ ترتیب ساقط ہے، دوسرا قول یہ تھا کہ ظن پر عمل کرے گا، جن نمازوں کا ظن ہے کہ یہ پہلے فوت ہوئی ہیں تو ان کی قضا پہلے کرے گا، پھر ان کے بعد پھر جس کی باری بعد میں ہے ان کو انجام دے گا، پھر اس کے بعد یہ نہیں، جن پر ظن ہے نا کہ وہ پہلے ہیں ان کو پہلے پڑے گا، دوسرا قول تھا۔ تیسرا قول یہ تھا کہ اگر کوئی ترتیب سے جاہل ہے تو وہ کیا کرے گا، ظن پر عمل کرے گا یا وہم پر عمل کرے گا۔ ظن سے جو تھوڑا درجہ نیچے ہے نا، ظن ضعیف کہیں، وہ وہم ہے، یعنی ظن یا وہم پر عمل کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جن کا ظن یا وہم ہے کہ وہ پہلے فوت ہوئی ہیں ان کو پہلے پڑے گا۔ اور چوتھا قول یہ تھا کہ فرائض کو اتنا تکرار کرے کہ ترتیب حاصل ہو جائے، فرائض کو اتنا تکرار کرے یہ بندہ کہ ترتیب حاصل ہو جائے۔ اور اس ترتیب کو حاصل کرنے کے میرے عزیزو 3 طریقے ہیں، اس ترتیب کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ تھا جو کل میں نے پڑھا تھا فَيُصَلِّي مَنْ فَاتَهُ ظُهْرًا سے لے کر اور آگے تک، یہ ایک طریقہ کل میں نے بیان کر دیا تھا کہ جو بندہ ترتیب حاصل کرنا چاہتا ہے فرائض کے تکرار سے تاکہ اس کو ترتیب حاصل ہو جائے، تو اس ترتیب کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پھر عرض کر رہا ہوں، کل بیان ہوا تھا 2 طریقے اور باقی رہ گئے تھے کہ عرض کیا تھا کہ میں کل بیان کروں گا، لیکن چاہتا ہے کہ میں وہ جو پہلا طریقہ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور عبارت کا جو عنوان اوپر دیں گے نا، جو موضوع بنائیں گے آج کے درس کا فَيُصَلِّي مَنْ فَاتَهُ کو آپ نے ڈھونڈ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یعنی کل والا جو طریقہ ہے ایک، اس کو بھی آج پھر ملا لیتے ہیں اور 2 طریقے اور جو ہیں وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرو۔ پس عرض کیا ہے کہ ترتیب کیسے وہ حاصل کرے فرائض کا تکرار کر کے، 3 طریقے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جس آدمی کو پتہ ہے کہ ایک دن میری ظہر کی قضا ہے، ایک دن میری عصر کی قضا ہے، تو یہ ظہر اور عصر کی خلاصہ اس کی قضا ہے، 2 دن میں قضا ہوئی ہیں، یہ کیسے تکرار کرے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے؟ تو کل عرض کیا تھا کہ مثلا ایک وہ ظہر پڑھے بین العصرین، بین العصرین کا کیا مطلب؟ یعنی عصر ظہر عصر، یا عکس پڑھ لینا، یعنی ظہر عصر ظہر، تو اس سے ترتیب حاصل ہو جاتی ہے۔ جو نماز بھی پہلے تھی، ظہر پہلے تھی، عصر پہلے تھی، جو بھی پہلے تھی، ترتیب حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا کہ ایک بندے کی ظہر اور عصر جو ہے نا فوت ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگلی صورت آپ یہ ملا لیں کہ اگر مغرب بھی ایک دن اس کی مغرب کی فوت ہوئی ہو، ایک دن ظہر دوسرے دن عصر، مثلا ایک دن اس کی مغرب کی فوت ہوئی ہو،
تو یہ کیسے ترتیب حاصل کرے؟ فرماتے ہیں 3 نمازیں مغرب سے پہلے اور 3 مغرب کے بعد یہ بندہ پڑھے گا۔ اگلی صورت میرا آقا جان یہ ہے کہ اگر ایک کسی کی عشاء بھی فوت ہوئی ہو ان 3 پچھلیوں کے ساتھ ساتھ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی اگر عشاء بھی اس کی فوت ہوئی ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء سے پہلے 7 نمازیں پڑھے گا اور عشاء کے بعد بھی 7 نمازیں پڑھے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت میرے آقا جان یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی ایک کسی کی صبح بھی فوت ہوئی ہے پچھلی 4 کے ساتھ، کسی آدمی کی صبح بھی فوت ہوئی ہے، یعنی ظہر فوت ہوئی ہے، عصر فوت ہوئی ہے، مغرب فوت ہوئی ہے، عشاء فوت ہوئی ہے اور نماز صبح فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھلا کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں نماز صبح سے پہلے 15 نمازیں پڑھے گا اور نماز صبح کے بعد بھی یہ بندہ 15 نمازیں پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ضابطہ یہ بیان کیا کہ نمازوں کا اتنا تکرار کرے کہ اس کو ترتیب حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک آگے آئے گا جناب دوسرا طریقہ بھی ہے، دوسرا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں پھر میں ترجمہ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دوسرا طریقہ ہے ترتیب حاصل کرنے کا، اس طریقے کے مطابق جو ہے نا پہلے کی نسبت تھوڑا کم نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ طریقہ ترتیب جو ہے یہ دوسرا، اس کے مطابق تھوڑا کم ہو جاتی ہیں نمازیں پہلے کی نسبت۔ یہ کیا ہے آقا جان؟ فرماتے ہیں دوسرا طریقہ ہے، ابھی میں دوسرا بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرو۔ ایک بندہ جس کی مطلب ہے نمازیں فوت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایک عدد کم کر کے ان کو کیا کرے گا؟ ان کا وہ تکرار کرے گا، فرائض کا تکرار کرے گا، ایک کو اس عدد سے کم کر کے پھر یہ کرے گا جس سے شروع کیا تھا اس کو آخر میں ایک مرتبہ پھر جو ہے نا پڑھ لے گا۔ توجہ کرو، مثلا کیا ایک بندے کی ظہر فوت ہوئی ہے، عصر فوت ہوئی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 4 ہے نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں اب ایک کم کر دے گا، ایک عدد کم کر کے، یعنی ان 4 نمازوں کو 3 مرتبہ نا تکرار کرے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں ہیں نا، تو ایک عدد کم کر کے ان کو 3 مرتبہ کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا۔ اور جب 3 مرتبہ تکرار کر لے گا تو ظہر سے شروع کیا تھا نا، تو ظہر کو آخر میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لے گا۔ ایک یہ طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ بھی میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ توجہ فرمائیے، تھوڑا سا دقیق بات ہے، غور کرنا۔ تو خلاصہ بات کیا ہے جی کہ ترتیب حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے اس میں عبارت میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، دوبارہ یہ پہلا طریقہ پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا تسلی بخش ہو جائے۔ فَيُصَلِّي مَنْ فَاتَهُ الظُّهْرَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ ظُهْرًا بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ لِحُصُولِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ۔ فَيُصَلِّي پس پڑھے گا من فَاتَهُ ظُهْرَان، جس کی ظہران فوت ہوئی ہے، یعنی ظہر عصر، من یومین 2 دن میں، ہفتے میں، اور ایک اتوار کے دن، ظہران یصلی ظہران، ظہر پڑھے گا، بین العصرین 2 عصر کے درمیان، کیا بلا، عصر، ظہر، عصر، او بالعکس یا بالعکس، یعنی ظہر، عصر، ظہر، لحصول الترتیب بینہما، تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے، بینہما، بینہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ظہران، ظہر اور عصر میں، اللہ تقدیر سب کے کل واحد، بر فرض کے جو بھی مقدم ہو، ظہر پہلے تھی یا عصر پہلے تھی، بر فرض کے جو بھی پہلے ہو ترتیب حاصل ہو جائے گی۔ ولو جامعہما مغرب من ثالث، اگر جامعہما، اگر ظہرین کے ساتھ مغرب جمع ہو جائے، من ثالث تیسرے دن کی مغرب جمع ہو جائے، صلی الثلاث قبل المغرب و بعدہا، تو یہ آدمی صلی الثلاث 3 نمازیں پڑھے گا مغرب سے پہلے، و بعدہا، اور 3 مغرب کے بعد پڑھے گا، او عشاء معہا، لو جامع کا جامع سے ملاؤ، لو جامع عشاء معہا، یعنی معہا ان 3 کے ساتھ اگر عشاء بھی جمع ہو جائے،
فعلی السبع قبلہا و بعدہا، تو یہ قبلہا عشاء سے پہلے 7 پڑھے گا، و بعدہا اور عشاء کے بعد بھی 7 نمازیں پڑھے گا۔ او صبح معہا، یا مثلا لو جمع صبح، اگر صبح جمع ہو جائے، معہا کا مطلب ہے پچھلیوں کے ساتھ، معہا یعنی 4 کے ساتھ صبح بھی آ جائے، فعلی الخمس عشرۃ قبلہا و بعدہا، تو یہ 15 نمازیں پڑھے گا قبلہ صبح سے پہلے، و بعدہا اور 15 صبح کے بعد، وہکذا اور اسی طرح۔ والضابط تقریرها علی وجہ یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات، ضابطہ یہ ہے تقریرها، نماز کا تکرار کرے اس طرح کہ ترتیب حاصل ہو جائے تمام احتمالات کی بنا پر۔ وہی اسنان فی الاول، 2 احتمال ہیں، یہ احتمالات اسنان 2 ہیں فی الاول، پہلے میں، پہلے یعنی جب ظہر اثر فوت ہوئی ہے تو، وستۃ فی الثانی، ثانی میں 6 احتمال ہیں۔ ثانی کون سی تھی؟ ظہر اثر مغرب جو فوت ہوئی تھی، ثانی ظہر اثر مغرب میں 6 احتمال ہیں، اور احتمال کا آپ نے کیسے بنانے ہیں؟ یہ جو نمازیں فوت ہوئی ہیں ان کو پچھلے احتمال کے ساتھ ضرب دے دیں۔ نمازیں اب ثانی میں کتنی فوت ہوئی ہیں اگر جان؟ 3، ظہر اثر مغرب، 3 کو پچھلے 2 سے، 2 جو احتمال ہیں نا پچھلے، ان 2 سے ضرب دینا تو بن جاتے ہیں 6۔ ستۃ فی الثانی، اگلے میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے، جتنی نمازیں ہوں نا فوت ہونے والی پچھلے احتمال سے ضرب دینی ہے۔ واربۃ وعشرون فی الثالث، ثالث میں 24 احتمال ہوں گے۔ ثالث کون تھی؟ ظہر اثر مغرب عشاء، ثالث یعنی یہاں 4 نمازیں فوت ہوئی ہیں، 4 کو 6 سے ضرب دے دیں تو 24 ہو گیا۔ ومئۃ وعشرون فی الرابع، چوتھی صورت میں جو ہے 120، 120 احتمال ہیں۔ رابع کون سی تھی؟ جہاں 5 نمازیں فوت ہوئی ہیں، 5 کو 24 سے ہم دے دینا ضرب تو بن جائیں گے 120۔ یہ کیسے بنے؟ حاصلۃ من ضرب ما اجتمع سابقا فی عدد الفرائض المطلوبہ، یہ حاصل ضرب ہے جو سابقہ جمع ہوئے تھے فی عدد الفرائض المطلوبہ، فرائض مطلوبہ کے عدد میں ضرب دینے سے۔ ولو اضیف الیہا سادسۃ صارت الاحتمالات 720، ولو اضیف الیہا، اگر ان کے ساتھ سادسۃ ایک چھٹی نماز بھی اضافہ ہو جائے، اگر ان کے ساتھ ایک چھٹی نماز کا اضافہ ہو جائے، پہلے 5 فوت ہوئی تھیں اب 6 ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ کتنے احتمال ہو جائیں گے؟ 6 کو 120 سے ضرب دے دیں، صارت الاحتمالات 720، تو احتمالات 720 ہو جائیں گے۔ وصحۃ علی الاول من 63 فریضہ، صحتہ، اس صحتہ کی ضمیر آپ نے لینی ہے وہ فرض آخر جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، توجہ کرو، صحتہ کا مرجع وہ فرض ہے آخری جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہے صحتہ، فرض آخر جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، ان کی صحت کیا ہے؟ الاول سے مراد پہلے طریقے کی بنا پر، الاول کیونکہ 2 طریقے میں نے اور بیان کرنے ہیں، الاول پہلے طریقے کی بنا پر، یہی جو پڑھا ہے اس میں آخری صورت کی صحت میں کیا ہے؟ من 63 فریضہ، 63 فریضے بنتے ہیں نمازیں۔ وہکذا، اور اسی طرح، ویمکن صحتھا من دون ذالک، ویمکن میں یہ دوسرا طریقہ آگا، یمکنو میں دوسرا طریقہ ہے، پھر ایک یمکنو فیہ آ رہا ہے، اس میں تیسرا طریقہ ہے، توجہ۔ ویمکن صحتھا من دون ذالک، ممکن ہے صحت فرائض فوت شدہ کی ترتیب، صحتھا فرائض فوت ہونے والے کی ترتیب ممکن ہے من دون ذالک، ذالک یہی پہلے والے طریقے سے کم تر بھی ممکن ہے، بأن یصلی الفرائض جمع کیف شاء مکررتاً عددا ینقص عنہا بواحد بأن یصلی الفرائض جمع، یعنی وہ تمام فرائض کو پڑھے گا کیف شاء جیسے چاہے، مکررتاً تکرار کرے گا، عدداً اس عدد کا تکرار کرے گا، البتہ ینقص عنہا بواحد اس عدد سے ایک کو کم کر کے، ثم یختمہ بما بدأ بہا منہا، پھر ختم کرے گا جس سے ابتدا کی تھی اس سے، پھر اس کو ختم کرے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مثال کے طور پر کیا فوت ہوا ہے آگا جان؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں فوت ہوئی ہیں نا،
تو اس کا وہ تکرار کرے گا، لیکن 4 کی بجائے ایک عدد کم کر دیں، یعنی 3 مرتبہ ان کو وہ تکرار کرے گا، ظہر عصر مغرب عشاء 2، ظہر عصر مغرب عشاء، ظہر عصر مغرب عشاء، اور آخر میں زور سے شروع کیا تھا نا، زور کو آخر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دے گا۔ بِأَن يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ جمعہ کیف شاء، فرائض جمعہ تمام کے تمام فرائض وہ پڑھے کیف شاء جیسے چاہے، مکررتاً عدداً عدد کا تکرار کر کے، ينقص عنہا بواحد ایک کم کر کے، ثم یختمہ بما بدا بہ منہا پھر وہ ختم کرے گا، ٹھیک ہے نا، بما بدا بہ جس سے شروع کیا تھا اسی پہ وہ ختم کرے گا۔ فَيَصِحُ فِيهِمَا عَدَلْ اولین من 13 فی الثالث، پس صحیح ہے یہ طریقہ، یہ جو دوسرا طریقہ ہے نا، فَيَصِحُ یہ صحیح ہے، فیما عدل اولین پہلے 2 کے علاوہ، پہلے 2 کون سے اگر جان، جس میں ظہر اور عصر فوت ہوئی تھی، اور دوسرا جس میں ظہر عصر اور مغرب 3 نمازیں فوت ہوئی تھی، ان کے علاوہ یہ طریقہ کارآمد ہے، پہلے 2 کے علاوہ، یسع فیما عدل اولین صحیح ہے پہلے 2 کے علاوہ، من 13 فی الثالث ثالث میں، یعنی وہ تیسری صورت جس میں 4 نمازیں فوت ہوئی تھیں، ان میں کیا ہے، من 13 13 مرتبہ وہ نماز کا تکرار ہے۔ و21 پھر رابع یعنی جہاں 5 نمازیں فوت ہوئی ہیں وہاں کتنا ہے آگا جان، 21 21 نمازیں ہیں۔ و31 فی الخامس 5ویں صورت جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں اس میں 31 ہیں۔ اچھا، وَيُمْكِنُ فِيهِ 5 ایام ولاً، یہاں سے جناب علی نا تیسرا طریقہ ہے ترتیب حاصل کرنے کا، یہ یمکن فیہ سے تیسرا طریقہ ہے، وَيُمْكِنُ فِيهِ 5 ایام ولاً، ممکن ہے فیہ اسی خامس والی صورت میں جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، اس میں یہ مطلب طریقہ بتا رہا ہے، اسی آخری میں خامس میں جس میں 6 نمازیں فوت ہوئی ہیں، یمکن فیہ اسی خامس میں ممکن ہے کیا، ب5 ایام ولاً کہ 5 دن لگاتار نماز پڑھے، ب5 ایام ولاً لگاتار 5 دن میں وہ پڑھے، والختم بالفریضۃ زائدہ اور ختم کرے ایک فریضہ زائدہ پر، فریضہ زائدہ پر ختم کرے، مثلا صبح ظہر عصر مغرب عشاء 5 یہ ہو گئی، 5 دن یہ پڑھے گا، صبح ظہر عصر مغرب عشاء 5 دن کی یہ پڑھ لے گا، اور آخر میں فرض ہمارا یہ ہے کہ اس کی ایک صبح بھی فوت ہوئی ہے، آخر میں ایک صبح پڑھ دے گا، والختم بالفریضۃ زائدہ اور ختم کرے گا ایک فریضہ زائدہ پر۔ یہ گزشتہ بحث تھی ہماری، اور کیونکہ اس 1-2 فرض جو میرے رہ گئے تھے طریقے، اس کی خاطر میں نے پچھلے طریقے کو بھی آپ کی خدمت میں جو ہے نا دہرایا ہے۔ اب آگے توجہ فرماؤ، وہ کیا ہے آگا جان، توجہ، ایک آدمی ہے جو یقین رکھتا ہے اس بات کا کہ میری 5 نمازوں میں سے ایک نماز فوت ہوئی ہے، لیکن اس فوت ہونے والی کو وہ نہیں جانتا۔ یہ تو پتہ ہے کہ میری 5 نمازوں میں سے ایک نماز فوت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کون سی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہے اس بات کا کہ میری یہ جو یومیہ ہے، پورے دن میں میرے اوپر جو 5 نمازیں واجب ہوئی ہیں، ان 5 میں ایک تو فوت ہے، ایک نماز میں نے نہیں پڑھی، لیکن جاہل ہے کہ وہ کون سی ہے جو میری مطلب ہے فوت ہو گئی ہے۔ اگر 5 نمازوں میں سے ایک نماز فوت ہوئی ہے، لیکن وہ جاہل ہے کہ کون سی ہے، کون سی نماز میری فوت ہوئی ہے، تو یہ آدمی، سوال ہے میرے بچے کہ یہ آدمی کیا کرے؟ دوبارہ سنیں، جس آدمی کو یقین ہے کہ میں نے اس پورے دن میں ایک نماز میں نے نہیں پڑھی، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی تھی جو میری مطلب ہے رہ گئی ہے، ایک نماز میری یقیناً فوت ہے لیکن پتہ نہیں، جاہل ہے،
تو یہ کیا کرے، اس بندے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فرماتے ہیں ایک وہ صبح پڑھے گا معین، صبح کی نماز پڑھے گا، اور مغرب کی پڑھے گا معیناً، اور ایک 4 رکعت نماز پڑھے گا 3 نمازوں کے درمیان، 4 رکعت نماز ظہر، عصر اور عشاء، یعنی ان 3 نمازوں کے درمیان ایک 4 رکعتی پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا، لیکن قصد نہیں کرے گا ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے، ایک 4 رکعت بطور مطلق قصد کیے بغیر یہ آدمی ایک 4 رکعت پڑھے گا۔ توجہ فرمائی۔ پس اگر کسی کی جو ہے نا 5 نمازوں میں سے ایک فوت ہوئی ہو اور وہ جاہل ہو کہ وہ کون سی ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ توجہ، ایک صبح کی پڑھے گا معین کر کے، ایک مغرب کی، اور ایک 4 رکعتی بطور مطلق یعنی قصد کیے بغیر 3 نمازوں کے درمیان ایک 4 رکعتی پڑھے گا۔ جو بھی ہے نا وہ اسی ایک 4 رکعت بطور مطلق پڑھ لینا، یہ 4 رکعت جو بھی فوت ہوئی ہو، ظہر ہو، عصر ہو، عشاء، اسی کھاتے میں لکھ دی جائے گی۔ پھر سوال ہے کہ یہ جو 4 رکعت پڑھے یہ بالجہر پڑھے یا بالاخفات، اونچا پڑھے نیچا پڑھے، اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو صبح مغرب اور ایک 4 رکعتی پڑھنی، پہلے کون سی پڑھے؟ اس میں بھی اس کو اختیار ہے۔ پہلی بات میری کلیئر ہو گئی۔ اگلی بات میری سنو، اگر کوئی مسافر ہو اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میری ایک نماز فوت ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں کون سی ہے، مسافر ہو اگر، اور اس کی اس 5 جگانہ نمازوں میں سے ایک فوت ہوئی اور اس کو پتہ نہ ہو، تو اس کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ یہ آدمی ایک مغرب پڑھے گا، توجہ، ایک مغرب پڑھے گا اور ایک یہ 2 رکعت پڑھے گا مطلقاً، یعنی جس میں وہ معین نہیں کرے گا۔ 2 رکعت پڑھے گا کتنی نمازوں میں؟ 4 نمازوں کے مد نظر رکھ کر، 4 کو مد نظر رکھ کر ایک 2 رکعتی نماز یہ بندہ پڑھے گا۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ کیا سوال کیا تھا بھائی؟ اگر کوئی مسافر ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی 5 نمازوں میں ایک فوت ہوئی ہو اور اس کو پتہ نہیں ہے کون سی تھی، تو یہ کیا کرے؟ عرض کیا ہے ایک مغرب کی پڑھے گا معین کر کے، کیونکہ مغرب کی تو کوئی نہیں قصر ہوتی نا، مغرب کی تو پوری پڑھنی ہے، اور پھر 4 نمازوں کو مد نظر رکھ کر ایک 2 رکعتی یہ بندہ پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مرتد جو ہے، فطری ہو یا ملی، جب یہ مرتد اسلام لائے تو جتنا وقت اس کا ارتداد میں گزرا ہے، مرتد ہونے میں گزرا ہے، اس کی یہ قضا کرے گا۔ مرتد جو ہے نا، یہ ارتداد کے زمانے والی نمازیں جو اس نے نہیں پڑھی ہیں، ان کی یہ مرتد قضا کرے گا۔ توجہ فرمائی ہے؟ ایک ہوتا ہے مرتد فطری اور ایک ہوتا ہے مرتد ملی۔ مرتد فطری وہ ہے جو جس کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھا، اور مسلمان جو تھا نا اس سے یہ کفر کی طرف چلا جائے، یہ ہو گیا ہے مرتد فطری، جو مسلمان سے کفر کی طرف گیا ہے۔ مرتد ملی کیا ہے؟ مرتد ملی وہ ہے جو کافر تھا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اپنی ملت کی طرف چلا گیا، کفر کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے نا، پھر ان کو ہوش آیا اور پھر دوبارہ یہ پلٹ آئے۔ تو جتنا زمانہ یہ مرتد رہے، چاہے 1 ہفتہ، 1 سال، 5 مہینے، فرض جو بھی آپ کر لیں، جتنا زمانہ یہ مرتد رہے، ٹھیک ہے نا، یہ جب دوبارہ پلٹے ہیں اسلام کی طرف، تو وہ جو مرتد ہونے کا زمانہ ہے ان کا، ان کی یہ کیا کریں گے؟ قضا کریں گے۔ توجہ فرمائیے۔ اگلا مسئلہ اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ وہ آدمی جو فاقد جن سے طہور ہے، یعنی جن سے طہور کون سی؟ پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے تاکہ تیمم کرے، تو جس بندے کے پاس نہ پانی تھا، نہ مٹی تھی، نہ وضو کر سکتا تھا، نہ تیمم کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا،
تو یہ کیا کرے گا؟ یہ بندہ یہ بھی نماز کی قضا کرے گا جب تمکن ہوگا پانی پر یا مٹی پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ بندہ وضو کر کے کیا کرے گا؟ نمازوں کی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، توجہ فرمائیے۔ ولو جہل عین الفائتۃ من الخمس صلی صبحا و مغربا معینین و اربعا مطلقۃ بین الرباعیات الثلاث، اگر مسلی جاہل ہو فوت ہونے والی نماز سے، من الخمس 5 نمازوں میں سے، صلی صبحا ایک صبح کی پڑھے گا، و مغربا اور مغرب کی پڑھے گا، معینین معین کر کے صبح کی بھی اور مغرب کی بھی، و اربعا مطلقۃ بین الرباعیات الثلاث، اور 4 رکعت نماز مطلق پڑھے گا، مطلق یعنی قصد نہیں کرے گا، ظہر اثر عشاء کا قصد نہیں کرے گا، 4 رکعت پڑھے گا مطلقاً بین الرباعیات الثلاث، 3-4 رکعتی کے درمیان، 3 ہے نا یہ ظہر اثر عشاء، ان 3-4 رکعتی کے درمیان پڑھے گا، 4 بغیر قصد کے۔ وَيَتَخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِخْفَاءِ، يَتَخَيَّرُ فِيهَا ان 4 مطلقہ میں یہ جو ہے مخیر ہے، جہر اور اخفات میں مخیر ہے، اونچا پڑھے ان 4 کو یا آہستہ کر کے پڑھے۔ وفی تقدیم ما شاء من الثلاث، یتخیر فی تقدیم ما شاء من الثلاث، ٹھیک ہے نا، ان 3 میں جس کو چاہے مقدم کرنے میں بھی اختیار ہے۔ فی تقدیم ما شاء جس کو چاہے، من الثلاث 3 میں سے جس کو چاہے اس کو مقدم کرنے میں بھی اختیار ہے۔ ولو کان فی وقت العشاء ردد بین الاداء والقضاء، اور اگر وہ قضا عشاء کے وقت میں ہے، جب یہ قضا کرنا چاہ رہا ہے نا تو عشاء کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، تو ردد بین الاداء والقضاء، تو یہ پھر کیا پڑھے گا وہ 4 رکعتی نماز کو؟ ما فی الذمہ، ردد کا معنی کر لیں، یعنی ما فی الذمہ بین الاداء والقضاء، ادا اور قضا کے درمیان مردد کر کے جو ہے نا وہ اس کو پڑھے گا۔ والمسافر یصلی مغربا وثنائیۃ مطلقۃ بین الثنائیات الاربع، اگلا مسئلہ شروع ہو گیا کہ اگر کوئی مسافر تھا اور اس کی ایک فوت ہو گئی، پتہ نہیں 5 میں سے کون سی تھی، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ والمسافر یصلی مغربا، مسافر مغرب پڑھے گا، وثنائیۃ مطلقۃ، اور 2 رکعت مطلق بغیر تعین اور معین کیے، بین الثنائیات الاربع، 4 نمازیں جو ہے نا ان کے 2 رکعتی کے درمیان 2 پڑھے گا، 4 نمازوں جو ہیں، ٹھیک ہے، بین الثنائیات الاربع، 2 پڑھے گا، ان 4 جو 4 نمازیں ہیں ان میں 2 رکعت پڑھے گا، لیکن قصد معین نہیں کرے گا۔ مخیرن کما سبق، مخیر ہے جیسے پہلے گزرا کہ یہاں پہلے 2 پڑھے یا مثلا مغرب کی 3 پڑھے، جس کو چاہے، مخیرن کما سبق۔ ولو اشتبہ فیہا القصر والتمام، اگر مشتبہ ہو فیہا فائتہ، یہ فوت ہونے والی مشتبہ ہو جائے قصر اور تمام میں، کہ میری ایک نماز فوت ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ قصر ہے یا تمام ہے، تو یہ کیا کرے؟ فرباعیۃ مطلقۃ ثلاثیاً، تو یہ بندہ 4 رکعت نماز پڑھے گا مطلقاً 3 نمازوں کے درمیان، 3 نمازوں کے درمیان، وثنائیۃ مطلقہ رباعیاً، اور 2 رکعت پڑھے گا، مطلقہ کا اشارہ یہ معین کیے بغیر، رباعیاً 4 نمازوں کے درمیان، ومغرب، اور مغرب پڑھے گا، یحصل الترتیب علیہما، یہاں ہمارے آگا استاد فرمایا کرتے تھے یہاں ترتیب کا کوئی اتنا معنی نہیں بنتا، کیا ترتیب؟ یہاں ترتیب سے مراد یہاں انہوں نے فرمایا یہ اشتباہ ہے، کہنا چاہیے یحصل الغرض علیہما، غرض حاصل ہو جائے گی، علیہما قصر اور اکمال کے درمیان، علیہما قصر اور اکمال کے درمیان وہ جو غرض ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی۔ وَيَقْضِي الْمُرْتَدُ فِطْرِيًا كَانَ مِلِّيًا اِذَا أَسْلَمَ زَمَانَ رَدَّتِهِ، مرتد فطری ہو یا ملی ہو، اذا اسلم جب اسلام لائے، زمانہ ردت، اپنے زمانے مرتد ہونے میں وہ یقضی قضا کرے گا۔ کیوں؟ دلیل للامر بقضاء الفائت، کیونکہ امر ہے فوت ہونے والی کے قضا کرنے کا، خرج عنہ الکافر الاصلی، اس سے کافر اصلی خارج ہو گیا، وما فی حکم ہی، اور وہ جو کافر اصلی کے حکم میں ہے۔ کافر اصلی جو ہوتا ہے
وہ تو کوئی نہیں قضا کرتا نا، کافر ہو اور پھر مسلمان ہو جائے تو وہ اتنے سال 40 سال 50 سال کافر رہا مثلا، تو اس کی کوئی قضا ہے؟ لہذا مرتد قضا کرے گا، کافر اصلی قضا نہیں کرے گا۔ خرج عنہ الکافر الاصلی، کافر اصلی خارج ہوا، وما فی حکم ہی، اور وہ جو کافر اصلی کے حکم میں ہے، کافر اصلی کی حکم کی جو مثال ہے نا وہ حیض والی عورت کی دیتے ہیں، کیونکہ حیض والی عورت، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ کیا ہے، وہ قضا نہیں کرتی۔ تو یہ جو کافر اصلی کے حکم میں وہ کون ہے، وہ حیض والی عورت۔ فیب کل باقی، تو باقی جو ہے وہ باقی رہے گا، جو باقی بچ گئے۔ ثم ان قبلت توبتہ کالمرأۃ والملی قضا، پھر اگر اس مرتد کی توبہ قبول ہوئی جیسے مل اور مرأہ، کالمرأۃ جیسے عورت ہے، والملی اور ملی یعنی مرتد ملی جو ہے، قضا تو یہ قضا کرے گا۔ وَإِن لَمْ تُقْبَلْ ظَاهِرًا كَالْفِطْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ، اور اگر ظاہراً توبہ قبول نہ ہوئی، وَإِن لَمْ تُقْبَلْ ظَاهِرًا، اگر ظاہراً اس کی توبہ قبول نہ ہوئی جیسے فطری ہے بنا برقول مشہور، فَإِنْ أُمْهِلَ بِمَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءَ قَبْلَ قَتْلِهِ قَضَا، فَإِنْ أُمْهِلَ بِمَا يُمْكِنُ الْقَضَاء، اگر اس کو مہلت دی جائے جس میں ممکن ہو قضا کرنا، یہ جو فطری ہے نا اس کو ان امہلا، اگر مہلت دی جائے، بما یمکن القضاء، جس میں قضا کرنا ممکن ہو، قبل قتل، قتل کرنے سے پہلے قضا، تو یہ فطری کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ وَإِلَّا، یعنی اگر اس کے پاس مہلت نہ ہوئی، باقی فی ذمتہ، تو وہ نمازیں باقی فی ذمتہ، اس کے ذمے باقی رہیں گی۔ والاقوا قبول توبتہ مطلقاً، شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ قبول توبتہ، مرتد کی توبہ قبول ہے مطلقاً، چاہے ملی ہو یا فطری۔ والاقوا قبول توبتہ مطلقاً، اقوا یہ ہے قبول توبتہ، مرتد کی توبہ قبول ہے مطلقاً، یعنی ملی ہو یا فطری ہو۔ اس کے بعد میرے ساتھ ساتھ رہنا، اگلا مسئلہ بتایا تھا جس کے پاس کیا جان نہ پانی تھا نہ مٹی اور نماز نہیں پڑھی، تو وہ کیا کرے گا، نماز کی قضا کرے گا۔ وقضا یقضی فاقد جنس طہور من ماء و تراب عند التمکن، ظرف یقضی ہے، یقضی، اور اسی طرح یقضی قضا کرے گا فاقد جنس طہور، فاقد جنس طہور یعنی من ماء پانی، و تراب اور مٹی، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس پانی اور مٹی نہیں تھا، یہ یقضی عند التمکن، تمکن کے وقت قضا کرے گا۔ علی الاقوا، بنا بر قول اقوا، دلیل کیا ہے، لما مرہ، دلیل گزری، اور دوسری دلیل یہ ہے ولروایت زرارہ عن الباقر علیہ السلام، روایت زرارہ امام باقر علیہ السلام سے ہے، فی من صلی بغیر طہور، پس جو نماز پڑھے بغیر طہور کے، توجہ کرنا، جو نماز پڑھے بغیر طہور کے، اور نسی الصلوات، یا نماز بھول جائے، نمازیں بھول جائے، اور نام عنہا، یا نماز میں وہ نامہ سو جائے، قال، حضرت نے فرمایا یصلیھا اذا ذکرھا فی ای ساعۃ ذکرھا لیلا او نہارا، یصلیھا، حضرت نے فرمایا یہ نمازوں کو پڑھے گا، اذا ذکرھا، جب وہ نماز یاد آ جائے، فی ای ساعۃ ذکرھا، جس وقت بھی وہ یاد آ جائے، لیلا او نہارا، رات ہو یا دن، وغیرھا من الاخبار الدالۃ علیہ سریعا، وغیرہ یعنی غیر روایت زرارہ بھی، روایت زرارہ کے علاوہ بھی اخبار ہیں الدالۃ علیہ، جو قضا پر دلالت کرتی ہیں، سریحا، توجہ فرمائی اپنے۔ وکیلا لا یجب، ہم نے تو کہا ہے نا فاقد جنس طہور قضا کرے گا، جب پانی مٹی مل گیا تو قضا کرے گا نمازوں کی۔ اس کے مقابلے میں کیل کہہ رہی ہے لا یجب، واجب نہیں ہے، یعنی قضا واجب نہیں ہے۔ دلیل لعدم وجوب الادا، کیونکہ ادا واجب نہیں ہے، جب ادا واجب نہیں ہے تو قضا تو ہوتی ہے ادا کی، لہذا ادا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ پانی تھا نہ مٹی تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس پر ادا بھی واجب نہیں تھی، جب ادا واجب نہ ہو تو قضا کیسے واجب ہوگی؟ توجہ، وکیلا لا یجب، ایک کیل ہے لا یجب، قضا واجب نہیں ہے، کیوں؟ لعدم وجوب الادا، کیونکہ ادا واجب نہیں ہے، جب ادا واجب نہیں ہے تو قضا کیسے واجب ہوگی؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل اصالت البراۃ، اصالت البراۃ ہے،
جس بندے کے پاس پانی مٹی نہیں تھا اس نے نماز نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، بعد میں شک کرتے ہیں کہ بھائی اب اس کے اوپر نماز ہے نماز نہیں ہے، پڑھے نہ پڑھے برات جاری کریں گے۔ تکلیف آئی ہے یا نہیں آئی، برات جاری کریں گے، اصالت البرات، وقت کے بعد کیا کریں گے، اصالت برات جاری کریں گے۔ اور تیسری دلیل وَالتَّوَقُّفِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ أَمْرٍ جَدِيدٍ، قضا موقوف ہے امر جدید پر، قضا کے لیے ایک نئے امر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی نہیں ہے۔ وَالتَّوَقُّفِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ أَمْرٍ جدید، میری بات کو سنیں پھر اس کو شاید رد کر دیں ہم۔ یہ کیل سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیل کہنا چاہتی ہے آغا جان جو فاقد جن سے طہور تھا وہ قضا نہیں کرے گا، اوپر ہم کہہ رہے ہیں قضا کرے گا، یہ کیل کہتی ہے قضا نہیں کرے گا۔ اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ 3 دلیلیں اس نے دی ہیں۔ پہلی لا یجب، واجب نہیں ہے، لعدم وجوب الادا، چونکہ ادا واجب نہیں ہے، واصالت البرات، اور اصالت برات بھی ہے، جب بعد میں پانی مٹی مل جائے، اس وقت تو نہیں تھا، بعد میں آیا ہے یا نہیں، اصالت البرات۔ اور تیسری دلیل وتوقف القضاء علی امر جدید، قضا موقوف ہے امر جدید پر، قضا بھی موقوف ہے امر جدید پر، کیونکہ قضا کے لیے بھی کیا ہے آقا جان، ایک نیا امر چاہیے کہ بھائی قضا کرو، ٹھیک ہے، قضا موقوف ہے امر جدید پر۔ یہ اصول میں تھوڑا سا اختلافی بات ہے کہ قضا ادا کے تابع ہے یا ایک جدید امر کی ضرورت ہے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی جدید امر کی طرف جا رہے ہیں، اس نظریے کی طرف۔ وَالتَّوَقُّفِ الْقَضَاءِ عَلَىٰ أَمْرٍ جَدِيدٍ، قضا موقوف ہے امر جدید پر کہ ایک اور امر آئے کہ قضا کرو، وہ یہ 3 دلیلیں انہوں نے دیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب ان کو رد کر رہے ہیں شہید۔ وَالدَّفْعُ الْأَوَّلِ وَاضِحٌ، دفع الاول، اول والی دلیل کہ جو کہا ادا واجب نہیں ہے، لعدم وجوب الادا، اول یعنی وہ جو دلیل دی نا لعدم وجوب الادا، وہ اول دفع ہے، دفع ہو جاتا ہے، اس کا دفع نہ واضح ہے، دفع الاول واضح، کیوں؟ لِانْفِكَاكِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ وُجُودًا وَعَدْمًا، کیونکہ ہر ایک منہما ادا اور قضا ایک دوسرے سے وجوداً اور عدماً جدا جدا ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے جب ادا واجب نہیں تو قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آقا جان نہیں، ادا اور قضا وجوداً اور عدماً ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے ادا واجب ہو قضا واجب نہ ہو، توجہ فرمائی، ادا واجب ہو قضا واجب نہ ہو، یا جناب ٹھیک ہے یا نہیں، یا دوسری صورت قضا واجب ہو ادا واجب نہ ہو، ان دونوں کے درمیان نہ ملازمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ادا اور قضا ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ آپ نے یہ کیسے بنا لیا ادا واجب نہیں ہے تو قضا بھی واجب نہیں ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ممکن ہے ادا واجب ہو قضا واجب نہ ہو، قضا واجب ہو ادا واجب نہ ہو۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ کرو۔ وَالدَّفْعُ الْأَوَّلِ وَاضِحٌ، پہلی دلیل دفع ہونا واضح ہے، کیوں؟ لِانْفِكَاكِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ وُجُودًا وَعَدْمًا، چونکہ ہر ایک منہما ادا اور قضا جدا ہیں، عن الآخر دوسری سے، وجوداً وعدمًا، وجوداً اور عدمًا ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اب کیسے بھلا؟ اب میں کہتا ہوں کہ ادا واجب ہے قضا واجب نہیں ہے۔ کیسے؟ کافر پر، جو بندہ کافر تھا اس پر نماز پڑھنا ادا کرنا واجب تھا، لیکن جب وہ اسلام لے کر آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قضا واجب نہیں ہے۔ کافر پر ادا واجب ہے قضا واجب نہیں ہے۔ ادھر سے جو آدمی سو جائے، سوتا رہے، نیند ہی نہیں کھلی، تو اس پر ادا واجب نہیں ہے نائم پر، لیکن قضا واجب ہے، تو ادا اور قضا کے درمیان ملازمہ نہیں ہے۔ والآخرین بما ذکر، والآخرین، اور وہ جو 2 دلیلیں آخری دی ہیں، اصالت اور بلات، توقف قضا بر امر جدید، اوپر دی ہے نا کیل نے 2 دلیلیں، اور والآخرین اصالت برات، توقف قضا جو امر جدید پر ہے، یہ دونوں یہ کیسے ختم ہو جائیں گی؟ والآخرین بما ذکر،
جو ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا؟ ذکر ہوا کہ جناب قضا کے لیے روایت زرارہ ان الباقر علیہ السلام موجود ہے. روایت زرارہ موجود ہے. جب روایت موجود ہے، روایت کے ہوتے ہوئے اصالت برات جاری نہیں کر سکتے. اصالت برات وہاں جاری کرتے ہیں، اصول عملیہ وہاں آتی ہیں جہاں ہمارے پاس دلیل نہ ہو. بھائی زرارہ والی روایت جو ہے اس کے ہوتے ہوئے اصالت برات کیسے جاری کریں گے؟ اصالت البرات دف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور توقف قضا بر امر جدید جو آپ نے کہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس روایت ہم نے کہا نا موجود ہے، روایت زرارہ بما ذکر والآخرین بما ذکر، اور آخری دلیلیں اصالت البرات اور توقف قضا بر امر جدید یہ بھی دف ہو جاتی ہیں. بما ذکر جو ذکر ہوا، کیا ذکر ہوا؟ روایت زرارہ. موفق معید رہیں. سلامتی ہو میرے عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.